بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 9 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ پاک ہمارا یہ پڑھنا سننا بھی قبول فرمائے اور عمل کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ اس پارہ نمبر 9 کے اندر جو مضامین ارشاد ہوئے ہیں، اب بس اختصار کے ساتھ ان میں سے چند مضامین کی طرف توجہ ہی دلانی ہے۔ ایک تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا جو مقابلہ ہے، بلکہ آپ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل بھی شامل کر لیں، ان کا فرعون اور آل فرعون کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ اللہ رب العزت نے تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور خاص طور پر فرعون اور آل فرعون کو اسلام اور ایمان کی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا اور مصر بھیجا اللہ رب العزت نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، جو کہ ان کی قوم تھی اور وہ راہ راست سے بھٹک چکی تھی، ان کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کی، اور دوسری طرف فرعون جو تھا اس کو اللہ پر، اور آل فرعون کو جو کہ بت پرست تھے ان کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ کشمکش بڑا عرصہ چلتی رہی۔ دلائل کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھاتے رہے، آل فرعون کو سمجھاتے رہے، اور پھر اللہ رب العزت نے، جو اللہ کا ایک اصول ہے کہ جب قومیں دلائل سے نہیں سمجھتی تو اللہ پاک چھوٹے چھوٹے جھٹکے ان کو دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ راہ راست پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ہم نے ان کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے۔ وہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ کہیں قحط سالی ان کے اوپر مسلط کر دی، کہیں جو ان کی پیداواریں تھیں وہ اللہ رب العزت نے تباہ کر دیں، کہیں ان کے اوپر خون کے چھینٹوں کی صورت میں، کہیں مینڈکوں کی صورت میں، کہیں سیلابوں کی صورت میں، اس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف آزمائشیں ان پر آتی رہیں۔ جب بھی آزمائش آتی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کے آتے، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس کو دور فرما دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے، اللہ پاک اس کو دور فرما دیتے، پھر دوبارہ اپنی پرانی روش پر لوٹ جاتے۔ دیکھیے کہ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اے موسیٰ اگر آپ نے ہم سے اس مصیبت کو دور کروا دیا، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيل، بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، پھر جب ہم ان سے وہ مصیبت ہٹا دیتے، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، پھر وہ دوبارہ اپنی پرانی روش پہ لوٹ جاتے۔ تو بالآخر فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے انتقام لیا، اور انتقام پھر اللہ نے اس طرح لیا کہ بالآخر فرعون اور اس کی پوری قوم وہ پانی کے اندر، سمندر کے اندر، بحر قلزم کے اندر اللہ رب العزت نے غرق فرما دی، فرعون اور اس کی پوری قوم کو۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان سب کو سمندر کے اندر ڈبو دیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین بیان فرمائے اس میں سے ایک بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ اللہ رب العزت کے کچھ اصول ہیں، کچھ اللہ کے راز ہیں جو کبھی کبھی اللہ ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ یا باری تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی تھی نا، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوتی تھی، تو آواز سنتے تھے۔ آواز سنتے 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 اللہ کی ذات سے محبت اتنی بڑی کہ اب خواہش پیدا ہوئی کہ اس کو دیکھنا بھی چاہیے۔ جس کی آواز کا یہ عالم ہے تو اس کی ذات کا خود کیا عالم ہوگا۔ تو یہ گزارش کر بیٹھے، ربی ارینی انظر الیک، اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ ظاہر انسانی جو وجود ہے یہ اللہ رب العزت کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتا۔ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ چلیں، فرمایا آپ کی تسلی کے لیے یہ ایک چھوٹا سا منظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ،
یہ سامنے پہاڑ ہے، تو اس پہاڑ پر میں اپنا عکس ڈالتا ہوں، جھلک، تجلی، ایک تجلی، ایک عکس میں ڈالتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ میرے عکس کو، تجلی کو برداشت کر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ نے پہاڑ پر جب اپنی تجلی ڈالی، اپنا ایک عکس ڈالا، تو جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے بلکہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اور اس ذات کو دیکھنے کی سکت انسانی وجود، انسانی آنکھیں نہیں رکھتی۔ ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس ذات تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، ہاں اس کی رسائی ہر جگہ پہ ہے۔ فلما افاق، موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا، قال سبحانک، یا اللہ معافی مانگتا ہوں، تبت الیک، معافی مانگتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اللہ میں آپ کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہاں ایک ضمناً ایک بات ساتھ سمجھتے جائیے، ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کی یہ صفت یہاں ہم نے پڑھی کہ پہاڑ اللہ تعالی کی ذات کی تجلی برداشت نہیں کر سکے۔ یاد رکھیے، یہی اللہ رب العزت کے کلام کی صفت بھی ہے۔ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں، وہ صفات اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم انشاءاللہ 28ویں پارے میں پڑھیں گے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، آپ دیکھتے کہ اللہ کے ڈر سے کپ کپا کے وہ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزے ریزہ ہو گیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو جو صفات اللہ کی ذات کی ہیں، وہی صفات اللہ رب العزت کے کلام قرآن مجید کی بھی ہیں۔ پہاڑ نہ اللہ کی ذات کی تجلی برداشت کر سکا، نہ اللہ کے کلام کو اٹھانے کا متحمل ہو سکا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ اس 9ویں پارے میں بڑے عجیب انداز میں آیا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، قرآن کریم کے اندر تو حضور کا تذکرہ ہے ہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ موجود پاتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ حضور کا تذکرہ تورات کے اندر بھی بکثرت ہے، اور حضور علیہ السلام کا تذکرہ انجیل کے اندر بھی بکثرت ہے، اور اتنا کثرت سے ہے کہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ حضور علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں یہود و نصارہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور اسی طرح پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس وہ ہستی آئی جو ان کی جانی پہچانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، ان کی اکثریت ایمان نہیں لائی۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کر کے ایمان والوں کو حضور علیہ السلام سے متعلق کچھ احکامات دے رہے ہیں۔ وہ بڑی توجہ سے سماعت کرنے والے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فالذین آمنوا بہ، لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تم لوگ ایمان لے کے آؤ، ایمان لے کے آؤ۔ وعزروہ، اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر اور آپ کا احترام بجا لایا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی ذات ہے، عظمت میں، مقام میں، رفعت میں، احترام میں، صفات میں، ہر چیز میں۔ تو وعزروہ، تو دوسرا حکم حضور علیہ السلام سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، احترام بجا لایا جائے، سب سے بڑھ کر، اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر۔ تیسری بات اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَصَرُوهُ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی جائے۔ اور یہ مدد اور نصرت جو ہے یہ اللہ کے دین کے بارے میں ہے،
کہ اللہ کے دین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی جائے۔ اور چوتھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ جو اللہ رب العزت نے نور یعنی قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، اس کی پوری اتباع اور پیروی کی جائے۔ تو ایمان، تعظیم، نصرت اور اتباع قرآن، یہ چار چیزیں یہاں پر حضور علیہ السلام کی حقوق کے طور پر بیان ہوئی ہیں، اور جو لوگ یہ کریں گے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، وہ آخرت کی جو فلاح اور کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے ہے۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک بڑا مضمون ہے، وہ ہے واقعہ السبت، ہفتے والے دن کا واقعہ۔ دراصل ہفتے والا دن بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے عبادت کے لیے مختص تھا۔ اس دن وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے تھے، لین دین، خرید و فروخت، تجارت، کاروبار، غمی خوشی اور اس طرح کے معاملات، شکار، کوئی بھی چیز وہ ممنوع تھی۔ اس دن بس صرف عبادت کریں، اللہ کی تعظیم بجا لائیں اور اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی اور امتحان لیا، اور امتحان اس طرح لیا کہ ایک ان کا قبیلہ تھا یا ایک بڑا حصہ تھا جو سمندروں کے کناروں پر آباد تھے۔ ان لوگوں کا پیشہ تھا ماہی گیری، یعنی مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اب آزمائش یوں ہوئی کہ ہفتے والے دن شکار منع ہے، ہفتے والے دن شکار نہیں کر سکتے کیونکہ عبادت کا دن ہے۔ تو یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے کا دن ہوتا تھا تو وہ جو مچھلیاں ہوتی تھیں وہ یوں آمنے سامنے ہاتھ بڑھائیں اور پکڑ لیں۔ اور وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اچھا پکڑ لیں، ہفتے والا دن ہے، مچھلیاں سامنے ہیں، پکڑ لیں، پکڑ نہیں سکتے، منع ہے، شکار منع ہے، آج نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے والا دن نہیں ہے یعنی آگے پیچھے کے دن ہے تو اس دن شکار کی اجازت ہے، کر سکتے ہو کرو، لیکن کریں کہاں سے؟ شکار غائب، آتا ہی نہیں، مچھلیاں قریب آتی ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک نبلوہم، ہم نے اس طرح ان کو آزمایا۔ اب جب آزمایا تو وہ اللہ کی آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ ناکام اس طرح ہوئے، انہوں نے سوچا جو ہفتے والا دن شکار بھی نہ کریں اور مچھلیاں بھی پکڑ لیں، کوئی ایسا ہیلا نکالیں، شکار بھی نہ کریں، مچھلیاں بھی پکڑ لیں۔ اور وہ کیا کریں؟ جمعے والے دن جاتے ہوئے وہ لوگ جہاں تک پانی آ رہا ہے وہاں قریب بڑے بڑے گھڑے کھود جاتے۔ اب وہ مچھلیاں جب آ رہی ہیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ تو گھڑوں کے اندر گرتی رہتی۔ اتوار والے دن جب وہ آتے تھے تو مچھلیوں سے وہ گھڑے بھرے ہوئے، تو بڑے خوش کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ دھوکہ اس طرح دے دیا کہ ہم نے اللہ کا حکم وہ بھی نہیں توڑا اور جو مقصد تھا وہ بھی حاصل کر لیا۔ حالانکہ مقصد تھا کہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، لاپرواہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد اور عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے اس حکم کو اس طرح ہیلے بہانے سے توڑا۔ اب یہاں جو بہت قابل غور بات ہے وہ سمجھیے، وہ یہ 3 طرح کے لوگ وہاں پر ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو اس برائی میں مبتلا تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کو روکتے تھے، منع کرتے تھے، نیک لوگ، یار خدا کے لیے ایسا نہ کرو، آپ لوگ اپنے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہو، نہ کرو ایسا، آپ کو نقصان پہنچے گا۔ یہ دوسرا طبقہ تھا۔ ایک تیسرا طبقہ تھا، آپ اس کو نیوٹرل کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو لبرل کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہتے تھے بھائی تمہیں کیا پڑی ہے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ارے بھائی تمہیں کیا پڑی، جو کرتے ہیں کریں مریں، بھگتے عذاب، وہ کریں نہ کریں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو کہ نہ کرو، برائی ہے۔ تو یہ جو روکنے والے تھے یہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ معذرۃ الی ربکم، کل اللہ کے سامنے جانا ہے نا، تو اللہ نے پوچھا کہ تمہارے سامنے گناہ اور برائی ہو رہی تھی اور میرا حکم توڑا جا رہا تھا تو تم نے کیا کیا، تو معذرۃ الی ربکم، اپنے اللہ کے سامنے ہم نے عذر بھی تو پیش کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، شاید یہ لوگ باز آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں ہمارے کہنے سننے سے، تو ان کا بھی بھلا ہو جائے۔
ہم نے بھی اللہ کے سامنے عذر پیش کرنا ہے اور ان کا بھی بھلا ہو جائے۔ یہ 3 طرح کے طبقات، روکنے والے روکتے رہے، کرنے والے برائی کرتے رہے، اور جو نیوٹرل طبقہ تھا وہ تو الگ ہو گیا، ہماری بلا سے جو مرضی کریں، اپنا حساب انہوں نے خود دینا، اپنی قبر میں خود جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو پکڑا، ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، اور انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ بڑا عجیب جملہ ہے۔ پہلے اللہ نے ذکر کیا جس کو بچایا، ہم نے اس مصیبت جب عذاب آیا تو ہم نے بچایا۔ عذاب کیا آیا تھا؟ فجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت، اللہ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ عذاب یہ آیا تھا، لیکن اس عذاب سے اللہ کہتے ہیں ہم نے بچایا کن کو؟ جو روکنے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے۔ یہ ہمارے کان کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ واقعہ بیان فرمایا ہے بلکہ اس واقعے کے اس کردار کو نمایاں فرمایا، اور پھر اس کردار کی جو نجات ہے اس کو خاص طور پر نمایاں فرمایا کہ جب عذاب آیا تو ہم نے اس عذاب سے بچایا۔ کن کو بچایا؟ جو روک رہے تھے، برائی سے روکنے والے جو تھے، تو ہم نے ان کو بچایا۔ اور پھر آگے بیان فرمایا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ان ظالموں کو بڑے سخت عذاب کے اندر ہم نے پکڑ لیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ 3 دن تک وہ لوگ روتے رہے، اب اپنی بے بسی پر توبہ کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ پاک نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ یہ واقعہ السبت کے نام سے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ اس میں بہت بڑا جو ہمارے لیے پہلو ہے، برائی دیکھ کے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اپنی راہ نہیں لینی چاہیے، بلکہ اپنی حد تک اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس پارے میں اللہ پاک نے اپنا وہ عہد ہمیں یاد کروایا، اور وہ عہد یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ہم نے اولاد آدم سے، آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم نے سب انسانوں کو نکالا۔ بالکل ابتدائی بات، جب آدم علیہ السلام تھے دنیا میں، بس اور کوئی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اپنی قدرت کاملہ سے سب انسانوں کو وہاں حاضر فرمایا، اور حاضر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی ہاں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چنانچہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آیا پھر، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ وہ عہد یاد کراؤ، ان انسانوں کو وہ عہد یاد کراؤ جو یہ میرے ساتھ کر کے آئے ہیں، میں ان کا رب ہوں اور یہ میرے بندے ہیں، میں ان کا خالق ہوں اور یہ میری مخلوق ہے، میں ان کا معبود ہوں اور انہوں نے میری عبادت کرنی ہے اور مجھے سجدے کرنے ہیں اور میری اطاعت کرنی ہے اور میرا حکم بجا لانا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام، قرآن یہ دراصل اللہ کے اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن آ کر یہ نہ کہنا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہیں، میں تمہیں بتا بھی رہا ہوں، نبی بھیج رہا ہوں، کتابیں بھیج رہا ہوں، قرآن اتار رہا ہوں، تاکہ ان کو پڑھو، سمجھو، میرے عہد کو یاد کرو، اور کل قیامت والے دن تمہارے پاس کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہ ہو۔ پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک بڑا صاحب علم انسان تھا، مستجاب الدعوات تھا، بلعم بن باعورہ اس کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا رتبہ دیا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی آیات سے نواز رکھا تھا۔ واللہ عالم، جس کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو اپنی آیات سے اور اپنی قدرت کی نشانیوں سے نواز رکھا تھا، وہ کیا بندہ ہوگا؟ مستجاب الدعوات تھا، صاحب کشف تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ اس علاقے میں اور اس علاقے کو فتح کرو۔ وہاں کے لوگوں کو جب پتہ چلا اور وہاں کے حکمرانوں کو پتہ چلا
کہ ایک نبی ہمارے علاقے پہ حملہ آور ہونے آ رہا ہے، انہیں اپنی پڑ گئی۔ بلعام بن باورہ کے پاس آئے، اسے کہا کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعا کرو اس مصیبت سے ہماری جان ٹل جائے۔ پہلے تو وہ راضی نہیں ہوا، انہوں نے کہا نبی کے خلاف میں کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ لیکن پھر اس کو لالچ دیے گئے اور وہ دنیا کے لالچ میں آ گیا، عورت کے لالچ میں، دنیا کے لالچ میں، مال و دولت کے لالچ میں، زمین جائیداد کے لالچ میں وہ آ گیا، ہاتھ اٹھائے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، بد دعا کی اس نے۔ مستجاب الدعوات تھا، اللہ نے اپنی حکمت سے اس کی دعا قبول کر لی اور موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کو فتح نہ کر پائے۔ دعا تو قبول ہو گئی، لیکن چونکہ اس نے دنیا کے مفاد میں آ کر اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کی اور جس کو اللہ نے نوازا تھا اتنی بڑی ناقدری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ہم نے پھر اس کو کتوں جیسا بنا دیا۔ ان تحمل علیہ یلہث، اور کتے کی حالت یہ ہوتی ہے اگر اس کو دھتکارو تو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دو تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے۔ وہ کیوں ہانپتا رہتا ہے؟ اس کے اندر ہوس ہوتی ہے جو اس کو کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ اس کی حالت کتے جیسی ہو گئی تھی، دنیا کی ہوس نے اس کو اتنا ذلیل کر دیا تھا۔ تو اللہ کا عہد یاد کرو، اس شخص کا انجام سامنے رکھو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس پارے کے مضامین میں سے ایک اور مضمون ہے، کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ کوئی خدا کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کے لاتے ہیں، اور لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم چاہیں تو ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی بنا کے لا سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ٹھیک ہے تم بنا کے لا سکتے ہو نا، چلو تو فاتو بمثلہ، اس جیسا قرآن لے آؤ۔ اچھا پھر اللہ نے فرمایا کہ اس جیسا قرآن لے آؤ، تو بہت بڑی بات ہے، اتنا بڑا قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ چلو فاتو بعشر سور من مثلہ، ایسا کرو اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ اچھا 10 صورتیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گی، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، چھوٹی سی صورت ہے، اس کے مقابلے اس کے وزن کی چھوٹی سی صورت تم بنا لو۔ چوتھا چیلنج قرآن نے کیا، اچھا یہ سورہ کوثر جیسی صورت بھی نہیں لا سکتے، فاتو بحدیث مثلہ، اس جیسا ایک جملہ بنا لو۔ اور ساتھ فرمایا اجتماعت الانس والجن، جاؤ سارے انسانوں کو جمع کر لو، سارے جنات کو جمع کر لو۔ اللہ اکبر، قرآن کیا قوت ہے، کیا اعجاز ہے، کیا معجزہ ہے، کیا اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ پوری کائنات کو، انسانوں کو، جنات کو چیلنج ہے، ایک جملہ اس کے مقابل اس کے شایان شان، اس کی معنویت جیسا، اس کی گہرائی جیسا، اس کی تاثیر جیسا بنا کے لاؤ، نہیں لا سکے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا جب یہ اپنے الزام کے اندر بلکہ اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہوئے تو کہتے یا اللہ غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دیتے، تو غفور الرحیم ہے۔ بلکہ الٹا یہ کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے سچ ہے اور ہم نہیں مانتے اس کو، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ آسمان سے پتھروں کی جو بارش برسانی ہے برسا۔ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا جو ہم پر عذاب لانا ہے وہ لا۔ نہیں مانتے ہم، عذاب آئے گا نا، پتھروں کی بارش آئے گی، آئے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسا ہی ہو، پتھروں کی بارش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہو تو اسی لائق، لیکن ابھی فی الوقت ہم 2 وجوہات کی بنا پر تم پر عذاب نازل نہیں کر رہے، 2 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ارے بدبختو تمہارے اندر رحمت للعالمین موجود ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس تمہارے اندر موجود ہے، اور جب تک حضور تمہارے اندر موجود ہے نا، اس وقت تک حضور کی برکت سے تم عذاب سے بچے رہو گے، اللہ عذاب نہیں نازل فرمائیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ کچھ توبہ استغفار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اور اللہ کی حکمت یہ ہے اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ یہ 2 وجوہات ہیں۔ چنانچہ پھر یہ ہوا جب حضور مکہ سے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، ہجرت کر گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے، تو اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا وما كان اللہ لیعذبہم۔ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ عذاب نازل نہ کرے؟ اب تو عذاب آئے گا۔ اندازہ لگائیے کہ استغفار کا کرنا اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ جب کسی قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں تو اللہ پاک ان پر اپنا عذاب نازل نہیں فرماتے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اس امت کے لیے 2 امانیں اتاری ہیں۔ امن کی چیز، یعنی جن کے ہوتے ہوئے عذاب سے امن میں رہو گے، محفوظ رہو گے، بچے رہو گے۔ آپ نے فرمایا ایک میں اور ایک استغفار، اور پھر فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو قیامت تک کے لیے استغفار تمہارے درمیان چھوڑ جاؤں گا، تم جب تک استغفار کرتے رہو گے امن اور امان میں رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔